الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم أنفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف مدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ونفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف كان البدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عواملها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين.
انه قال باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز و موقر علماء کرام، باشعور طالبات، معزز حاضرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا اور اس کے بعد ڈائریکٹ بابو کیف کان بدء الوحی فرمایا، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لکن بحمد اللہ وهو عظیم، ہر وہ عظیم الشان کام جو الحمدللہ کے ذریعے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص رہے گی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھتے وقت ایک عظیم حدیث کی مخالفت کی ہے، بظاہر معلوم کی نہیں۔ اس سلسلے میں محدثین نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، 30 سے زائد جوابات۔ ان میں سے 2 جواب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے 2 ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ ایک ذریعہ تقریر کا ہے، یعنی زبان سے، جیسے ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ایک ذریعہ تحریر کا ہے، لکھ کر کے۔ تقریر کی سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ ہو، پھر خطبہ ہو الحمدللہ رب العالمین بولی ہو، اس کے بعد جو اپنا مقصد ہے وہ بیان کیا جائے۔ تحریر کی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فوراً اپنا مقصد بیان شروع کیا جائے۔ یہی انبیاء کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کا بھی اکثر یہی انداز رہا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا ہے تو بسم اللہ کے بعد ڈائریکٹ حکم جاری کیا ہے کہ تم ہماری حکومت کو مان کر کے تم جو ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب امت کو لکھ کے دے رہے تھے تو لکھنے والی سنت پر عمل کیا، اس لیے بسم اللہ کے بعد ڈائریکٹ باب کیف کان بدء الوحی فرما دیا۔ دوسرا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کل امر ذی بال لکن بحمد اللہ وهو عظیم، تو اس میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ زبان سے بولنا ہے یا لکھ کر کے ہوگی یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے بھی بول لیا کرتا ہے تو اس کو اس حدیث پر عمل کرنے والا مانا جائے گا، مخالفت کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ بات بالکل عین قیاس ہے کہ بخاری پڑھانے کا جو انداز ہے دوسرے کتب کے مقابلے میں، دوسرے کتابوں کے مقابلے میں، آپ ترمذی پڑھ لیں، ابو داؤد پڑھ لیں، وہاں خطبہ نہیں پڑھا جاتا، ڈائریکٹ جو ہے بچے بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر عبارت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بخاری جب پڑھی جاتی ہے تو پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا عبارت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سنت جو امام بخاری نے شروع کیا تھا بخاری لکھتے وقت، وہ سلسلہ آج تک تواتر کے ساتھ چلا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبان سے خطبہ پڑھ لیا تھا، جس کو آج ہم نے بھی اسی انداز سے پڑھا۔ تو یہ جب 2 جوابات تھے کہ امام بخاری نے بظاہر حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ عین حدیث پر عمل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ یہاں پر ہے بدأ، بدأ کے معنی آتے شروع کرنے، لیکن اگر بدأ کے معنی شروع کرنے دیں گے تو اس بات کے اندر کچھ 5 حدیثیں ہیں، اور 5 حدیثوں میں صرف تیسری حدیث یہ ہے جو وحی کی شروعات کو بیان کرتا ہے۔ باقی جو 4 حدیثیں ہیں
اس میں وحی کا یا تو ذکر ہی نہیں ہے جیسے پہلی حدیث ہے، یا وحی کا تو ذکر ہے لیکن اس کا تعلق شروعات وحی سے نہیں۔ اس لیے بدعت کا ایک دوسرا معنی ہے حالات بیان کرنا۔ حالات کے معنی ہوتے ہیں شروع سے آخر تک کے احوال بیان کرنے کو بھی بدعت لفظ سے شمار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر بدعات کے یہی معنی بتا دیا کرتے ہیں۔ جیسے آگے باب قائم کیا باب بدء اذان، وہاں بھی صرف اذان کی شروعات نہیں بلکہ اذان کے سارے احکامات وہاں پر پورے احکامات۔ اس کے بعد کا لفظ ہے وحی۔ وحی کے معنی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ قاضی صاحب نے آپ کو بتلایا کہ اشارہ تھا کہ انسان کے علم حاصل کرنے کے کچھ تین ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے حواس خمسہ، وہ 5 چیزیں جن سے انسان پہلی فرصت میں علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے آنکھ ہے، وہ دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، وہ چیز کو آپ نے دیکھا تو اس کا نام آپ کو سمجھنا کہ کس کا یہ نام ہے۔ اس کے بعد کان ہے جو سن کر کرتا ہے، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اچانک میاؤں کی آواز آ جائے آپ کہیں گے بلی آئی بھینس لی، تو کان کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا سن کے حاصل کرتا ہے، اچانک یہاں کوئی بدبو آ جائے اپنے کے لیے بہت خراب بدبو آ رہی ہے، یہاں سے زیادہ دیر رکنا صحت کے لیے فائدہ مند نہیں، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تیسرا زبان سے چکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، کھٹا ہے میٹھا ہے کیسا ہے۔ اور یہ چوتھا تھا وہ، اور پانچواں یہ ہے کہ ہاتھ سے چھو کر کے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ جب ان 5 چیزوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو پھر عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے، پھر انسان عقل سے علم حاصل کرتا ہے۔ اب وہ 5 چیزوں سے علم نہیں حاصل کر سکتا تو پھر وہاں پر عقل دوڑاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے فون ہے، آپ کال کر رہے ہیں لگ نہیں رہا، اب چاٹ کے بتائیں گے کیوں نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر فون؟ سن کے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، بلکہ آپ جب اس کو کھولیں گے دیکھیں گے تو ٹاور بھی مکمل آ رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کے مطلب چارج ختم ہو گیا ہے، اس میں پیسہ ڈلا ہوا نہیں۔ یہ کہاں سے آپ نے علم حاصل کیا؟ دماغ سے۔ تو دوسرا دائرہ جو ہے نا دماغ کا ہے، عقل کا ہے، انسان عقل سے علم حاصل کرتا ہے۔ اور علم چاہے عقل سے حاصل کرے یا حواس خمسہ جو 5 چیزیں ہیں اس سے حاصل کرے، وہ علم ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی، یعنی اس میں شکوک شبہات باقی رہتے ہیں اور غلطی کے بے شمار چانسز باقی رہتے ہیں۔ ایک مثال تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ آپ کی ٹرین کی اسٹیشن میں رکی ہوئی ہے، آپ کے جسٹ بغل میں دوسرے پلیٹ فارم پر ایک ٹرین اور رکی ہے، وہ ٹرین چل رہی ہے، آپ اس ٹرین کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے؟ آپ تو دیکھ رہا ہے لیکن علم غلط حاصل کر رہا ہے، ظنی ہے، غلطی کے چانسز ہیں۔ تو آنکھ، کان اور حواس خمسہ یا عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، شبہات کے چانس ہوتے ہیں۔ اور جب ان دونوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے تب وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، یہ علم یقینی ہوتی ہے، یہ ظنی نہیں ہوتا۔ اس لیے اب وحی کا تعلق تمام احکامات سے ہے، دینی احکامات سے۔ اسی لیے اگر کبھی کوئی بات شریعت کی کوئی بات عقل میں نہ آئے تو فوراً آپ اپنا جواب تلاش کر لیجئے، کیونکہ اس کی شروعاتی ہماری عقل کے دائرے کے ختم کے بعد ہوتا ہے، تو عقل میں کہاں سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں احکامات عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی، کہاں سمجھ میں آئے گی آپ کو؟ کیونکہ وحی کا تعلق عقل کے دائرہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وحی کی وہاں سے شروعات ہوتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی آتے ہیں چپکے سے کسی کو بتلا دینا۔ چپکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم اس کو دیا اگلے کو اس کا علم اس وقت نہ ہو، یہ وحی کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ وحی کے اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ انبیاء کے ذات کو اللہ کی طرف سے کوئی چپکے سے بات بتلا دیا جائے، یہ وحی ہے۔ اور اگر کسی کو چپکے سے بات بتائی گئی اللہ کی طرف سے لیکن وہ نبی نہیں ہے بلکہ
ولی ہے تو اس کو الہام بولتے ہیں، اور بسا اوقات وحی کا اطلاق الہام پر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تقریباً کئی جگہ پر اس کا اطلاق ہے، جیسے حضرت مریم کے متعلق بھی ہے کہ اس کے لیے جو وحی کی گئی، اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے والدہ کے متعلق بھی ہے اس کی طرف وحی کی گئی۔ تو وہاں وحی کا معنی الہام کے ہے، کیونکہ عورت آج تک نبی نہیں بنا، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی کبھار غیر انسان کی طرف بھی وحی کا جو ہے نا تعلق کیا گیا، اور شہد کی مکھی کی طرف وحی کی گئی، تو وحی کے وہ لغوی معنی مراد ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ وحی کا مقام ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وحی سے ہوتا ہے۔ اب وحی کے تائید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عادت ہے، باب مانتے ہیں کہ اس کے تائید میں یا تو قرآن کی آیت ہوگی تو وہ لے کر کے آتے ہیں، اگر قرآن کی آیت نہیں ہوگی کوئی حدیث کا ٹکڑا ہو تو وہ لے کر کے آتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اقوال صحابہ تابعین کا بھی جو ہے ملتا ہے اپنے باب کی تائید میں اس کو لے کر کے آتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کی آیت لے کر کے آئے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی ہی وحی کی ہے جیسا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء پر وحی کی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں ایک سوال گردش کرے کہ نبی کا سلسلہ سے شروع ہوا حضرت آدم سے، اور یہاں وحی کا تعلق کہاں سے ہو رہا ہے؟ حضرت نوح سے۔ تو اس سلسلے میں بہت مختصر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جو وحی آئی تھی، تو دنیاوی سامان یا دنیاوی اغراض یہ اصل تھے، اور شریعت اس کے تابع تھا، یعنی احکامات برائے نام تھے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ زندگی کیسے گزارنا، جیسے یہ کوڑی ہے اس کا کام کیا، یہ کہتا ہے اس سے کیا کام ہے، یہ فلاں سامان اس کا کیا کام ہے، یہ وحیاں اس وقت آ رہی تھی۔ کپڑے کیسے بنائیں گے، کپڑا تیار کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو انسانی ضروریات تھے یہ اصل تھے، اور شریعت کے احکامات جو نماز وغیرہ تھوڑا بہت دن تھے، قاسم کے زمانے میں ایک یا دو وقت تھا، اس کے بعد جو یہ وہ تابع بن کر کے ہوئی تھی۔ اس لیے اور اصل جو ہے بن کر کے جو وحی آنا شروع ہوا ہے کہ شریعت اصل ہے اور دنیاوی احکامات اس کے تابع ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نوح سے جو ہے تعبیر فرمایا، اور نبیین من بعدی سے جو ہے اس کے بعد تعبیر فرمایا۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی وحی کے متعلق اور بخاری کے شروعات ابواب کے متعلق جو میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ اس کے بعد حدیث لے کر کے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیث جو ہے وہ دین کا خلاصہ، ان میں سے پہلی حدیث یہ انما الاعمال بالنیات۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کی عظمت کتنی ہے کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 کو منتخب کیا، اس 4 میں سے سب سے پہلی حدیث کن کو منتخب کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس پر گفتگو ہمارے مفتی صاحب فرمائیں گے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ 4 حدیثوں میں سے جو دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو اسلامی حسن ہے کہ کتنا یہ شخص اسلام پر چلنے والا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو لایانی کام ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ لایانی کام کیا ہوتا ہے؟ بیکار کام، بکواس کام، جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ جیسے ہم موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اوپر سے وقت کی دیا۔ تیسری حدیث کیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ اپنے لیے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، اگر آپ کو کوئی جھوٹ بولے تو آپ کو بڑا خراب لگتا ہے، آپ کی کوئی برائی کرے تو آپ کو بڑا خراب لگتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی آپ یہ جھوٹ غیبت چغلی پسند نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے دوسروں کو نقصان اور دوسرا آپ کو نقصان پہنچائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا،
تو دوسروں کے لیے بھی اسی طرح سے معاملہ کرے. تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھی اور آخری یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات. حرام چیز بھی واضح ہے، حلال چیز بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ مشتبہات ہے، یعنی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو مسلمان حلال چیز کا حکم دیا اس کو استعمال کرے، جس گناہ سے جس چیز کو منع کیا اس سے کیا کرے وہ بچے، اور مشتبہات میں توقف کرے، انتظار کرے کہ جب تک کہ بات واضح نہیں ہو جاتی تب تک اس پر عمل نہیں کرنا، نہ استعمال کرنا ہے نہ. تو یہ جو 3 حدیثیں ہیں کہ حلال اور حرام کا مسئلہ جو واضح ہے، اسی طرح سے جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں سے بچو. یہ تمام کے تمام چیزوں کی حیثیت جسم کی، یہ تینوں جو ہے یہ کس کی حیثیت ہے؟ دین کے خلاصہ جو 4 حدیثیں ہیں، 4 میں سے جو 3 کی حیثیت ہے وہ جسم کی ہے، اور جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال، اس کی حیثیت روح کی ہے. اور روح کے بغیر جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بہت شاندار خوبصورت آدمی ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل گیا تو بیکار ہے. اگر ان تمام چیزوں پر آپ عمل کر رہے ہیں اور مقصد یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے تو یہ آپ کے لیے کامیابی بھی ہے اور جنت کا پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں متقی کہے تو یہ جو ہے آپ کو ناکامی بھی ہے اور جہنم کی طرف بھی لے کر کے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ صغیر صاحب کا نام پڑھا لیجیے. پکڑیے جس کا میں تو پوری چھوڑی تھی.